جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر آج ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ 3 موضوع جو ہیں آج کل کے بڑے ٹرینڈنگ موضوعات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم نے کرنی ہے کہ عمران خان جو دوسروں کے جیل کے جانے پر بڑے خوش ہوتے تھے، دوسروں کو جیل میں کوئی فیسلٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بڑے فخر سے کہتے تھے امریکہ میں جلسے میں کہ عمران خان، نواز شریف، میں تمہارا اے سی اتروا دوں گا۔ اور شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بڑے کہتے تھے کہ جیل میں ڈالے تو اب ہم نے جیل میں ڈال دیا۔ اچھا، یہ اس طرح کے عمران خان صاحب کے کامنٹس تھے۔ اب جیل میں انہیں سہولتیں چاہیے، وہ خود جیل میں ہیں۔ سہولتیں جیل میں ایسی ہوتی ہیں، کمبل مل گیا، گھر کا کھانا مل گیا، اے سی مل گیا، مشقتی مل گیا، واک کرنے کی اجازت مل گئی، یہی سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ سہولتیں آہستہ آہستہ ان کو ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ سہولت یہ ہے کہ انہیں جیل میں ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت مل گئی ہے، اور ٹیلی ویژن 10 چینل ان کے لیے جو تیار کیے گئے ہیں۔ اور تیار کیا کیے 10 چینل وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن 10 چینل اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد بند ہو جاتا ہے چینل، اور اگلا چینل شروع ہو جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں کون سے چینل دیکھتے ہوں گے، اربے دیکھتے ہوں گے کہ کون سا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے ہر ایک کانوں میں بات کر رہا تھا۔ کل قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جو دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کون تھا، سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ تو وہ مثلا پتہ سب کو ہے، سارے منکر ہو رہے ہیں کہ کون تھا۔ تو خواجہ آصف صاحب نے ایک ملاقات میں کہیں کہا کہ بھئی دھرنے کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ تو جنرل فیض حمید تھا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کی بھی توثیق کر دی، تو وہ بھی جناب کام شروع ہو گیا ہے۔ تو مثلا بالکل ہی کھلا سچ بول دیا نا، ہم طریقے سے بولتے ہیں، قائد صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ تیسرا نقطہ جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی اور ابصار عالم ہمارے پاس جمہوریت کے 2 ہیروز ہیں جنہوں نے بڑی سٹرگل دیکھی ہے، لیکن اس سوسائٹی نے ان کو کیا دیا ہے؟ کیا ان کے مثلا تالیاں تو ہم بجا رہے ہیں، ریٹنگ بھی لے رہے ہیں ان کی وجہ سے، لیکن کیا ان کے مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل، سائیکولوجیکل ایشوز، وہ سارے حل ہو گئے ہیں؟ ہم نے انہیں تسلیم کر لیا ہے۔ اب تو مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی ان 2 کرداروں سے کرنی کترا رہی ہیں، کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران خان جو چینل دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سے چینل دیکھ رہے ہیں۔ ARY دیکھ رہے ہیں، پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جیو دیکھ رہے ہیں، جیو تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی بچوں کے شوز دیکھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کیا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک زمانے میں وہ ARY کے سوا کوئی چینل نہیں دیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ARY تو بڑا زبردست چینل تھا، اس کی لائٹنگ بھی ٹھیک ہوتی تھی، اور وہاں پہ خان صاحب کی نظریے کے مطابق لوگ چلتے تھے۔ اور اب تو سنا ہے ARY سے کچھ لوگوں کو چھٹی پہ، جبری چھٹی پہ بھیج دیا گیا، اور کچھ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ لیکن ARY کا بھی جو ہے نا وہ سٹانس چینج ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی نہیں خان صاحب کے ساتھ، اور وہ جس طرح خان صاحب کو ہر طرح سے ڈیفینڈ کرتے تھے وہ تو بالکل نہیں ہو رہا۔ اب تو حالات بدل گئے ہیں، واقعات بدل گئے ہیں، تو سچویشن بدل گئی ہے چینلوں کی۔ خان صاحب کا پاکستانی چینل دیکھنے کو تو دل ہی نہیں کرتا ہوگا۔ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں گے تو 1 گھنٹے کے بعد اگر میچ بدل جاتا ہوگا تو ظاہر ہے انہیں دکھ تو ہوتا ہی ہوگا۔ تو لیکن اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو بہرحال لگژریز مل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ سہولتیں مل رہی ہیں، خان صاحب کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ جیل میں نا جو سیاسی قیدیوں کے بارے میں سنا ہے کہ انہیں جیل میں پہلے 5-7 دن بڑی سخت مشکل میں رکھا جاتا ہے۔ انہیں چھوٹے سے کیوبیکل میں رکھا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی، باتھ روم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تاکہ ان کے اندر کی جو انا ہے نا وہ ختم ہو۔ ایک دفعہ انا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد گریجولی آہستہ آہستہ ان کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب بھی اب 8 کمروں کا سیل ملا ہوا ہے، 80 فٹ اس کی چوڑائی ہے، لمبائی ہے، تو 80 فٹ تو بہت جگہ ہوتی ہے نا، غریب آدمی کا تو گھر نہیں ہوتا، مطلب کتنے لوگوں کا پاکستان میں 80 فٹ کا گھر ہوگا۔ تو خان صاحب کو چہل قدمی کے لیے جگہ بھی دی گئی ہے، خاص طور پہ سائیکل بھی اب مل گئی ہے، جسے منی، وہ سائیکل بھی ہمارے والی سراب سائیکل تھوڑی ملی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ جی اس سائیکل کو منی جم بھی کہتے ہیں، اور وہ سائیکل اب ان کو مل گئی ہے۔ یہ تو خان صاحب کی صورتحال ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان بڑا مزے کا تھا۔
کل سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی اور ہم سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس میں فیض حمید صاحب کو کوئی نوٹس ہوگا، ان کو بلایا جائے گا، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور یہی کہانیاں ہم نے ماضی میں سنی ہوئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہی توقعات تھیں اور توقعات ابھی بھی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے بجائے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا۔ اب جو انکوائری کمیشنز کی ہمارے ہاں روایت ہے وہ تو پھر سالوں پہ بات پڑ گئی ہے، پھر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ انکوائری کمیشن چلتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں اس تک فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن خواجہ آصف نے کہہ دیا، خواجہ آصف نے کہا کہ بھئی وہ تو فیض حمید تھا اور اس نے دستخط کیے تھے، حالانکہ میرے ذاتی خیال میں فیض حمید بھی نہیں تھا۔ فیض حمید شریک جرم ضرور تھا، لیکن جنرل باجوہ کی انڈورسمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے نہیں لگتا ویسے ذاتی طور پہ کل کی کارروائی کے بعد کہ ہم فیض حمید کو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر سکیں گے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں لگ رہا کہ ہم انہیں نوٹس بھی جاری کر سکیں گے، یہ ممکن نہیں لگ رہا۔ تو اب بہت ہی مختلف قسم کی صورتحال ہو گئی ہیں۔ ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں، لیکن اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ۔ ایک ابصار عالم نے ذکر کیا ہے اور کھل کر ذکر کیا ہے اس بات کا، لیکن باقی سارے لوگوں نے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ کھڑا ہوا فیض حمید، وہ دستخط کر رہا تھا، وہ ہزار ہزار روپیہ تقسیم کر رہا تھا، معاہدہ اس کے سائن کے ساتھ، یہ تو کوئی نہیں ہوا۔ تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں۔ اس سے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دو کردار، ابصار عالم اور شوکت عزیز صدیقی، بڑے کردار جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وہ جو تاریخی تقریر کی تھی جس میں ISI کا حوالہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل فیض حمید آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے نا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، وہ والی بات بھی کی گئی تھی۔ اور پھر ان کا کریئر چیف جسٹس بننا تھا، ان کا کریئر ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اور وہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں ان کو زندگی میں، مثلا ظاہر ہے آدمی نے شریف آدمی ہو، نوکری پہ لگا ہو اور اس کی سیلری ختم ہو جائے تو کیسے گزارا کرے گا، اور کئی برس بیت گئے۔ کل شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ایک اور درخواست جس میں چیف جسٹس سے وہ التماس کر رہے تھے کہ وہ جو میری درخواست سن لیں کہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی مداوع ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی عدالتوں کا دور آئے گا تو پھر اس میں سارے معاملات فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ ابصار عالم صاحب بھی چیئرمین پیمرا تھے، اس سے پہلے ڈائریکٹر نیوز مختلف چینلز میں رہے ہوئے ہیں، تو وہ ابصار عالم صاحب کو بھی کچھ 6-7 سال ہو گئے ہیں، نوکری نہیں کی انہوں نے۔ اب جا کے سما میں ایک پروگرام میں جس میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں ایک شو میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا رائٹ ملا ہے، لیکن ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ ان کے جو برس ضائع ہوئے ہیں ڈیموکریسی کی خاطر، اس سوسائٹی کو اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اسے چیرش کرنا چاہیے، ان کو ہیروز بنانا چاہیے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور تسلیم صرف ریٹنگ کے لیے نہیں، تالیاں بجانے کے لیے نہیں، اس کو ان کی زندگی میں جو مشکلات آئیں ان کو بھی حل کرنا چاہیے۔ دیکھیے سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ان دونوں کے علاوہ دلیلیں ہی نہیں ہیں کہ کیا دلیلیں ہیں کہ آپ لوگ ڈیموکریسی کے لیے کن لوگوں نے جد و جہد کی۔ جو بھی بات کرتا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بات کرتا ہے، ساتھ کہتا ہے کہ چیئرمین پیمرا کو بھی فون آتے تھے کہ چینل پہ چلا لیں، یہ سب کچھ کریں۔ یہ ساری جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، JUI ہو، یہ سارے یہی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن ان مثالوں کے ساتھ ساتھ بھائی جن لوگوں نے یہ مثالیں تخلیق کی ہیں، جن لوگوں نے اپنے خاندانوں کو رسک پہ ڈال کر ڈیموکریسی کے لیے یہ کچھ کام کیا ہے، کیا ہم ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں کس طرح سے؟ اور میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ نے تالیاں بجا دی۔ ابصار عالم صاحب نے جیسے کل کہا کہ مجھے ونڈیکیٹ کر دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کے معاشی مسائل رہے ہوئے ہیں، وہ ان کا حل ہونا چاہیے۔ 8 سال ایک آدمی بے روزگار رہے تو اس کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور عام آدمی جس کے تنخواہ سے گھر چلتا ہو تو کیسے اس نے زندگی بسر کی۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب وکیل بن گئے جج سے، اور پریکٹس نہیں کرنے دی جا رہی، مقدمے نہیں لینے دیے جا رہے، کیسے زندگی ان لوگوں نے بسر کی۔
تو ان لوگوں کو ریاست کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو مسائل جو ہیں جن تکالیف سے انہیں گزرنا پڑا ہے اس کا مداوع ہو، جو زخم ان کے سینے پہ لگے ہیں اس پر مرہم اب تو رکھ دیا جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔